کرائسٹ چرچ T20 میں ہدف کے تعاقب میں نیوزی لینڈ مشکلات میں 7 کھلاڑی آؤٹ ہو گئے. پاکستان نے پہلے کھیلتے ہوئے 135 رنز کا ہدف دیا تھا. 130 کے مجموعی سکور پر قومی ٹیم کے 8 کھلاڑی آؤٹ ہوئے. پہلی وکٹ صفر پر گری. ڈیبو کرنے والے حسیب اللہ بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ ہوئے. رضوان نے 38، فخر نے 33، بابر نے 13 رنز بنائے. نون لیگ کی وزارت عظمیٰ کو امیدوار ٹی وی پر آ کر مباحثہ کر لے. بلاول بھٹو کا چیلنج. کہا نواز شریف نے کبھی اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھا, وہ اقتدار میں آ کر انتقامی سیاست جاری رکھیں گے. انہوں نے اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ اور ججز سے حساب لینا ہے. نواز شریف اپنی آخری اننگز کھیل رہی ہیں. نون لیگ کو الیکشن سے پہلے ہی یقین ہے وہ جیت جائیں گے. ان کا بیانیہ ہے کہ ساڑی گل ہو گئی ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا مجھے نون لیگ کی جمہوریت, پارلیمان اور معیشت میں کوئی دلچسپی نظر نہیں آئی. یہ لوگ اپنے دل میں بغض رکھتے ہیں. نون لیگ کے ساتھ چلنے کا بالکل ارادہ نہیں. 8 فروری کو آزاد امیدواروں کے ساتھ مل کر سرپرائز دیں گے. اسٹیبلشمنٹ نے سیاست میں مداخلت نہ کرنے کا اچھا فیصلہ کیا تھا. سیاستدانوں کو اس تاریخی موقف کو حقیقت میں بدلنا چاہیے تھا. ہم نے یہ موقع گنوا دیا. بلاول زرداری. ہمارے قائد کا نام احترام سے لو, زبان ٹھیک کی نہ کی تو جواب دینا جانتے ہیں. رہنما نون لیگ احسن اقبال کے چیئرمین پیپلز پارٹی کو وارننگ. کہا بلاول بھٹو انڈر 19 کے کھلاڑی ہیں. میرے قائد نواز شریف کا یہ لیول نہیں کہ انڈر ٹریننگ سے مکالمہ کریں. ایاز صادق کہتے ہیں بلاول اتنی گولہ باری کریں کہ دوبارہ اکٹھے بیٹھنا ہو تو بیٹھ سکیں. الیکشن میں مخالفین پر لفظی گولہ باری ہوتی ہے. الیکشن کے بعد لفظی گولہ باری ختم ہو جائے گی تو ملک کی ترقی کے لیے کام کریں گے. سب سے بڑا چیلنج پاکستان کی معیشت کے پہیے کو گھمانا ہے. ہم نے ریاست کو بچانا تھا. 16 ماہ پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کی جنگ کی. نون لیگ کے صدر شہباز شریف نے ٹی وی انٹرویو میں کہا الیکشن التوا کی سازش ہوئی تو بھرپور مزاحمت کریں گے. اس وقت الیکشن کا التوا پاکستان اور جمہوریت کے لیے نقصان دہ ہے. 9 مئی کا واقعہ نہ ہوتا تو بانی PTI جیل میں نہیں ہوتے. شہباز شریف نے کہا ووٹ کو عزت دو کا مطلب ہے 5 سال میں لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے. امید ہے کہ عام انتخابات میں سادہ اکثریت مل جائے گی. ہمارا مقابلہ کسی جماعت سے نہیں, ماضی کی کارکردگی سے ہے. اظہار رائے پہ ضرب کب لگی؟ 11 اگست 1947 کی. ریاست ہی نے اس قائد کی تقریر کو, اس کی ویژن کو سینسر کیا. اظہار رائے کو ہم نے پنپنے دیا ہوتا, پاکستان 2 لخت ہوتا, نہ ہمارے لیڈر جو ہیں وہ سولی پہ چڑھتے. اظہار رائے کی قدر کرتے تو ملک 2 لخت ہوتا, نہ سیاسی لیڈر پھانسی چڑھتے. پاکستان کے آغاز ہی سے آزادی اظہار رائے پر قدغنیں لگیں. قائد اعظم کی 11 اگست 1947 کی تقریر ریاست کے سینسر کرنے پر لامتناہی سلسلہ شروع ہوا. ٹیکنالوجی کے دور ہے, ریاستیں اظہار رائے کو قابو نہیں کر سکتی. جسٹس عطر مین اللہ کا ورکشاپ سے خطاب. کہا جج کو کبھی کسی تنقید سے گھبرانا نہیں چاہیے. کوئی جج سوشل میڈیا کا اثر لیتا ہے تو وہ اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتا ہے. ہم اپنی مرضی کے فیصلے اور مرضی کی گفتگو سننا چاہتے ہیں. سیاسی لیڈرز کمزور ہو جائے تو اسے سزا سے پہلے سزا دی جاتی ہے. سچائی ہی میں ہماری نجات ہے. آپ اور ہمارا ہدف ایک ہی ہونا چاہیے. ابھی آپ ہم سے اگری کریں نہ کریں وہ آپ کا حق ہے, مگر ہدف اس میں کوئی فرق نہیں ہے. عدالت عظمیٰ عوام کے پیسوں سے چل رہی ہے, ان کو عوام تک رسائی ہونا چاہیے. سچائی میں ہماری نجات ہے. معلومات تک رسائی ہر شہری کا حق ہے. معلومات ہی احتساب شروع ہوتا ہے. ہم نے خود کو آپ کے سامنے احتساب کے لیے پیش کر دیا. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا سیمینار سے خطاب. کہا عوامی پیسوں سے چلنے والا ہر ادارہ عوام کو جواب دہ ہے. سپریم کورٹ سمیت تمام ادارے عوام کے پیسوں سے چلتے ہیں. اہم کیسز براہ راست دکھا رہے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں اور سوال بھی اٹھائیں. کوشش ہے کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ مقدمات نمٹائیں. عدلیہ کی تاریخ کی پہلی سرمائی رپورٹ پیش کر رہی ہیں. کوشش ہے سپریم جوڈیشل کونسل کو طریقے سے چلایا جائے.
توشکانہ ریفرنس کے ڈیالہ جیل میں سماعت 2 گواہوں کے بیانات قلم بند کر لیے گئے۔ جیولی کی مالک کا تخمینہ لگانے والی کمپنی کے سیلز مین گواہ عمران بشیر کا بیان ریکارڈ کر کے جرح مکمل کر لی۔ عمران بشیر نے بتایا کونسل جنرل پاکستان کی جانب سے کمپنی کو گراف جیولی سیٹ اور بریسلیٹ واچ کے تخمینے کے لیے کہا۔ کمپنی نے ذمہ داری مجھے سونپی، مجھے گراف جیولی سیٹ کے تخمینے کے لیے تصویریں دی گئیں۔ گواہ نے بتایا اس نے مختلف دکانوں سے تخمینہ لیا۔ وکیل نے سوال کیا کیا آپ تصویر دے کر ہیرے کی قیمت کا تخمینہ لگا سکتے ہیں؟ گواہ نے کہا ہیرے کی تفصیل سے اس کی قیمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ وکیل نے سوال کیا ڈائمنڈ کا یونٹ قیرات ہوتا ہے لیکن رپورٹ میں گرام لکھا کیا؟ جواب دیا یہ کلیریکل غلطی ہے۔ عدالت نے گواہ نیب افسر مستنصر کا بیان بھی قلم بند کر لیا۔ بنیکالا چیف سیکیورٹی انعام کا بیان قلم بند کرنے کی کوشش پر بانی پی ٹی آئی کا اعتراض، کہا انعام شاہ کا بیان قلم بند کرنے سے پہلے قرآن پر ہاتھ رکھ کر حلف لیا جائے۔ میں بھی حلف دوں گا جھوٹ بولنے پر مجھ پر اور میرے بچوں پر اللہ کا عذاب ہو۔ احتساب عدالت نے مجھے مزید سماعت منگل تک ملتوی کر دی۔ واحد سیاستدان ہوں جو عوام کی طرف دیکھ رہا ہے۔ دیگر سیاستدان خلائی مخلوق سے امید لگائے بیٹھے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کوٹادو میں عوامی جلسے سے خطاب، کہا یہ کہتے ہیں ہم نے پنجاب میں دودھ اور شہد کی ندیاں بھی بہا دیں، لاہور میں جہاں سے الیکشن لڑ رہا ہوں وہاں پینے کا صاف پانی نہیں، شوبازی سے کام نہیں چلے گا، ماننا پڑے گا مسائل ہیں، تیر ہی وہ واحد نشان ہے جو شیر کا شکار کرے گا اور اس سازش کو ناکام بنائے گا۔ 20 نقاطی پروگرام ہوائی بات نہیں، 30 لاکھ گھر بنا کر دکھاؤں گا، کسان کاٹ دیں گے، بھوک مٹاؤ پروگرام شروع کریں گے۔ وعدوں کی تکمیل کے لیے ووٹ نواز شریف کو دیں، مریم نواز کا انہیں 119 میں انتخابی سرگرمیوں کے اجلاس میں گفتگو، کہا عوام نے بہت مسائل دیکھ لیے اب انہیں حل دینا ہے، مہنگائی کے شکار عوام کو ریلیف دیں گے، بے روزگاری اور غربت سے نجات دلانے کا عملی پروگرام تیار کر لیا ہے، انتخاب جیتنے کی نہیں عوام کو مہنگائی سے نجات دلانے کی جنگ ہے، عوام 8 فروری کو شیر پر مہر لگا کر نواز شریف کو وزیر اعظم بنائیں گے، اجلاس میں انتخابی تیاریوں کا جائزہ، انتخابی سرگرمیوں پر تجاویز کا تبادلہ، مریم نواز نے رہنماؤں، عہدیداروں اور کارکنوں کے جذبے کو سراہا۔ قومی کرکٹر شعیب ملک نے دوسری شادی کر لی، اداکارہ ثنا جاوید سے نکاح کی تصویر سوشل میڈیا پر پوسٹ کر کے فینس کو خبر دی۔ ثنا جاوید نے بھی شادی کی تصویر اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر شیئر کی، نام بھی بدل کر ثنا شعیب ملک کر دیا۔ خاندانی ذرائع کے مطابق ثنا اور شعیب کی شادی کی تقریب کچھ دن پہلے کراچی میں ہوئی جس میں دوستوں اور قریبی رشتہ داروں نے شرکت کی۔ شوبز اسٹارز اور کرکٹرز کی جانب سے دونوں کو شادی کی مبارکباد، سوشل میڈیا پر نیک خواہشات کا اظہار۔ شعیب ملک اور ثانیہ مرزا میں علیحدگی ہو چکی، ثانیہ مرزا کے والد نے تصدیق کی کہ ثانیہ مرزا شعیب سے خلا لے چکی ہیں۔ دونوں سٹارز کی شادی 2010 میں ہوئی جس کے چرچے پاک بھارت سمیت پوری دنیا میں ہوئے۔ گزشتہ سال دونوں ستاروں کے درمیان علیحدگی کی خبریں میڈیا کی زینت بنی۔ چند روز پہلے ثانیہ مرزا نے ایک پوسٹ میں لکھا تھا کہ شادی اور طلاق دونوں ہی مشکل فیصلے ہیں، اپنی زندگی کا مشکل فیصلہ سوچ سمجھ کر کریں۔ شعیب ملک اور ثانیہ مرزا کا 6 سال کا بیٹا بھی ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بیٹا والدہ ثانیہ مرزا کے پاس ہی رہے گا۔ ثنا جاوید کی بھی دوسری شادی ہے۔ ثنا کی 2020 میں گلوکار عمیر جسوال سے شادی ہوئی جو کچھ عرصہ پہلے ختم ہو گئی تھی۔ شعیب اور ثنا کی شادی پر لوگوں کی دلچسپ تبصرے، شہری نے کہا پاکستان اور بھارت سے ایک ایک بھابھی ہو گئی، شعیب 2 بھابیاں کسی اور ملک سے بھی لے آئیں، عوام کہتے ہیں 4 شادیوں کی اجازت، شعیب نے کچھ غلط نہیں کیا، دونوں بیویاں ساتھ رکھتے تو زیادہ اچھا ہوتا۔ سوشل میڈیا پر بھی ہلچل مچی ہے، دلچسپ میمز اور تبصرے ہو رہے ہیں۔ بابر اعظم شعیب ملک اور سرفراز کی میم کے بھی خوب چرچے، صارفین شعیب اور ثنا کی جیتو پاکستان کی ویڈیوز شیئر کر رہے ہیں۔ ثنا جاوید کے پہلے شو عمیر جسوال سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ میں شامل، صارفین نے شعیب اور ثنا کی پرانی یادیں بھی شیئر کی۔
MQM پاکستان آج کراچی میں سیاسی قوت کا مظاہرہ کرے گی. باغ جناح گراؤنڈ میں مرکزی جلسے کی تیاریاں زور و شور سے جاری. پنڈال کو پارٹی پرچموں اور بینر سے سجا دیا گیا. پیٹرول بموں سے لاہور کے دل میں حملے ہونا شروع ہو جائیں تو ہم بلوچستان میں یا خیبر پختونخوا کے دور دراز علاقوں میں کیا سوچ سکتے ہیں کہ وہاں کیا حالات بنے. بلاول صاحب کے ایک لاہور کے حلقے میں الیکشن کی وجہ سے آپ لوگ اس قدر بوکھلا گئے ہیں, صوبائیت, لسانیت اور نفرت انگیزی پر اتر آئے. چیف الیکشن کمشنر نے لاہور میں پیپلز پارٹی کا انتخابی دفتر پر حملے کا نوٹس لے لیا. پیپلز پارٹی کی شکایت پر FIR درج. NA 127 کے صوبائی حلقے میں دفتر پر پیٹرول بم سے حملہ کیا گیا تھا, جس کے باعث دروازوں پر لگی پینل فلیکس جل گئے تھے. پیپلز پارٹی کی سینیٹر پلوشا خان کہتی ہیں بلاول کے لاہور سے الیکشن لڑنے پر نون لیگ خوفزدہ ہے. نون لیگ صاف میدان چاہتی ہے, کسی کو مقابلے میں نہیں دیکھنا چاہتی. نون لیگ ابھی تک عوام کے سامنے منشور پیش نہیں کر سکی. سرگودا میں آزاد امیدوار صادق علی کے انتقال کے باعث الیکشن کا التوا. ذرائع کے مطابق صادق علی کا انتقال 2 جنوری کو ہوا. UC نے ڈیتھ سرٹیفکیٹ 15 جنوری کا جاری کیا. NA 85 کے امیدوار ذوالفقار بھٹی نے DRO کو درخواست دے دی, موقف اختیار کیا. صادق علی کا انتقال 15 جنوری کو نہیں ہوا, غلط سرٹیفکیٹ دیا گیا. انتخابی مہم جاری ہے, الیکشن ملتوی کرنا درست نہیں. DRO نے الیکشن کمیشن پنجاب کو رہنمائی کے لیے خط لکھ دیا. مسلم لیگ نون نے اپنے زیرینہ کارکن مہتاب عباسی کو پارٹی سے نکال دیا. احسن اقبال کہتے ہیں مہتاب عباسی کا اب نون لیگ سے کوئی تعلق نہیں. پارٹی ڈسپلن کی مسلسل خلاف ورزی پر بنیادی ممبرشپ ختم کر دی گئی. کارروائی صدر شہباز شریف کی ہدایت پر ہوئی. نون لیگ سے نکالے جانے پر مہتاب عباسی کہتے ہیں اصولوں کی خاطر کبھی انجام کی پرواہ نہیں کی. پارٹی ٹکٹ کے لیے درخواست نہیں دی تھی. سمجھوتوں کی سیاست کا وقت نہیں رہا. زمین پھٹی نہ آسمان گرا. خوشاب میں معصوم بچہ اغوا کے بعد زندہ دفن کر دیا گیا. پولیس نے قتل میں الزام میں میاں بیوی کو گرفتار کر لیا. ملزمہ مقدس بیوی نے ذاتی رنجش پر اپنے کزن کے 1.5 سالہ بیٹے کا کاشان کو اغوا کے بعد زندہ دفن کر قتل ڈالا. ملزمہ کو اپنے شوہر پر کزن سے تعلقات کا شبہ تھا. قائد آباد پولیس نے ملزمہ کی نشاندہی پر بچے کی لاش برآمد کر لی. شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں. کراچی میں ظالموں نے خوشیوں بھرے گھر میں صف ماتم بچھا دی. شادی سے 1 روز قبل نوجوان کو قتل کر دیا گیا. جمعے کی رات کرنگی سے اسامہ کی لاش ملی. گزشتہ روز مہندی اور آج رات بارات تھی. 22 سالہ اسامہ کو کرنگی دارالعلوم روڈ پر 4 گولیاں ماری گئیں. پولیس نے مقتول کے دوست طلحہ کو حراست میں لے لیا. اہل خانہ کے مطابق اسامہ کو اس کا دوست طلحہ اپنے ساتھ لے گیا تھا. کراچی کے علاقے عزیز آباد میں 2 ڈاکو عوام کے ہتھے چڑھ گئے. علاقہ مکینوں کا ڈکیتوں پر بدترین تشدد. پولیس اہلکار نے بھی ساتھ مل کر مارا. ملزمان نے کچھ دن پہلے اس علاقے میں شہری کو گھر کے دروازے پر لوٹا تھا. واردات کے دوران 3 موبائل فون اور کیش چھینا گیا تھا. کراچی کے علاقے سولجر بازار میں CTD اور حساس اداروں کی کارروائی. پڑوسی ملک کے لیے کام کرنے والا انتہائی مطلوب دہشت گرد سید مہدی گرفتار. ملزم کے ساتھی رضا جعفری اور عابد رضا مفتی تقی عثمانی پر حملے میں ملوث تھے. اتحاد ٹاؤن سے قلعدم TTP کا دہشت گرد عبدالغفار گرفتار. ترجمان رینجرز کے مطابق ملزم نے 2011 میں عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر خودکش حملے کی منصوبہ بندی کی تھی. حیدرآباد کی چوڑی مارکیٹ نالے میں خاتون ڈوب کر جاں بحق. خاتون کی لاش نکالی گئی. ریسکیو کام کے مطابق دیوار نہ ہونے کی وجہ سے خاتون نالے میں گری. 60 سالہ خاتون اہل خانہ کے ہمراہ شاپنگ کے لیے آئی تھی. احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے ریٹائرمنٹ تک رخصت مانگ لی. وزارت قانون اور انصاف کو خط لکھ دیا. ذرائع کا کہنا ہے جج محمد بشیر نے طبیعت ناساز ہونے کے باعث رخصت مانگی. محمد بشیر رواں سال 14 مارچ کو ریٹائر ہوں گے. غزہ میں اسرائیلی بمباری. 24 گھنٹے میں 142 فلسطینی شہید, 277 سے زائد زخمی. صبح حملہ کر کے 18 فلسطینیوں کو شہید کیا گیا. غزہ میں غزہ قلت شدت اختیار کر گئی. اسرائیلی جارحیت کے بعد سے 20,000 بچے پیدا ہوئے.
यूनिसेफ हुकाम का कहना है नौज़ायदा बच्चे तकलीफ में हैं, माएं खून बहने से मौत के मुंह में जा रही हैं। इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी की जरूरत है। इसराइली तैयारों की दमिश्क में रिहायशी इमारत पर बमबारी, 5 अफराद जान से गए। जुल्म के अंधेरों में खुशियों की रोशनी, रफा में इसराइली दहशतगर्दी से बेघर जोड़े की शादी की तकरीब। नौजवान दुल्हन ब्याह कर अपने कैंप ले आया, दोनों ने एक दूसरे को अंगूठियां पहनाई, लोग तालियां बजाते रहे, मौसीकी की धुन पर बच्चे बड़े सब झूम उठे। इटली में फलस्तीन के हक में रैली पर पुलिस ने धावा बोल दिया, मुजाहिरीन पर डंडे बरसाए, शदीद सर्दी में वाटर कैनन से पानी बरसाकर मुंतशिर करने की कोशिश, मुजाहिरीन भी डट गए, पुलिस का मुकाबला करके आगे बढ़ते रहे, पुलिस पर फायर क्रैकर भी बरसाए, पुलिस कमांडोज ने दर्जनों मुजाहिरीन को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। इटली की हुकूमत ने इसराइल मुखालिफ मुजाहिरों पर पाबंदी लगा रखी। पाकिस्तान और ईरान के सिफारती ताल्लुकात बहाल, दोनों मुल्कों का सफीरों को दोबारा तैनात करने का फैसला। वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास और ईरानी हममंसब में टेलीफोनिक राब्ता, सफीरों की दाल हुकूमतों में वापसी पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा कहना है गुफ्तगू में पाक ईरान बरादराना ताल्लुकात और ताउन पर जोर दिया गया। नेगरा वज़ीर ख़ारजा ने कहा इलाक़ाई सालमियत और खुद मुख्तारी का एहतराम ताउन की बुनियाद पर होना चाहिए। दोनों मुल्कों में कशीदगी कम करने पर भी इत्तेफाक। ईरानी सफारतकार सैयद रसूल मुसवी का दोनों मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा के राब्ते का खैर मकदम। निगरान वज़ीर आला पंजाब काबीना के हमरा लाहौर किला के मजंग में चाय के होटल पहुंच गए। कुव्वत गोयाई से महरूम अफराद ने ड्राइविंग लाइसेंस के मसले के हवाले से निगरान वज़ीर आला को आगाह किया। मोहसिन नकवी ने ड्राइविंग लाइसेंस इशू के हल के लिए पुलिस हुकाम को अहकाम दिए। मियां साहब के समधी सनतों की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट बनते हैं, कराची के सनत को चलने नहीं देते। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम कहते हैं एक पार्टी को बादशाह बनाकर लाने की कोशिश की जा रही है। कौम 8 फरवरी को इन लोगों को लाए जो रुकावटें खड़ी ना करें। पाकिस्तान का अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में फातिहाना आगाज, अफगानिस्तान को 181 रन से आउट क्लास कर दिया। ईस्ट लंदन में अफगान टीम 285 रन के ताक़ुब में 103 पर ढेर हो गई। उबैद शाह ने 4, मोहम्मद इरशाद ने 3 विकेटें उड़ाई। कौमी टीम ने पहले खेलकर 9 विकेट पर 284 रन बनाए थे। शाहजेब खान ने शानदार सेंचुरी और कप्तान साद बेग ने निफ्ट सेंचुरी स्कोर की। पाकिस्तान अपना अगला मैच बुध को नेपाल से खेलेगा। पाकिस्तान के लिए पेरिस ओलंपिक्स में क्वालिफाई मुश्किल हो गई। जर्मनी ने कौमी हॉकी टीम को सेमीफाइनल में 4-0 से हरा दिया। पाकिस्तानी खिलाड़ी जर्मनी के खिलाफ एक गोल भी ना कर सके। मेगा इवेंट में क्वालिफाइंग के लिए पाकिस्तान के पास आखिरी मौका, तीसरी पोजीशन का मैच जीतना लाजमी है।